السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کل ایک اسلامی ادبی تاریخی ڈرامے ارطغرل غازی کا بہت بول بالا ہے، جو کہ ٹھیک بھی ہے، بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت شاندار ڈرامہ ہے. میں اس ڈرامے کو جب دیکھا تھا، جب اس کو کوئی پاکستان میں غالباً شاید نہیں جانتا تھا، تقریباً 2-2.5 سال پہلے. یہ تو ابھی اس کا آج کل چرچا ہوا ہے کیونکہ میں اسلامی تاریخی چیزیں سرچ کرتا رہتا تھا. شوق ہے مجھے روحانیت کا، تصوف کا بارے میں پڑھنے کا، دیکھنے کا. تو ارطغرل غازی پہ نظر پڑی تھی. اس وقت میں نے یہ سیزنز اس کے دیکھے تھے. بہت شاندار ڈرامہ تھا. اصل میں ہر چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے کیا حاصل کرتا ہے. میں نے ذاتی طور پہ اس ڈرامے کو اس نظر سے دیکھا کہ ایک امت کے لیے، ایک قوم کے لیے ایک لیڈر اللہ والا ہونا کتنا ضروری ہے، اور وہ قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. ہمارے یہاں صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی اللہ والا لیڈر نہیں ملتا، صحیح معنوں میں اللہ والا، جو بالکل توکل اللہ پہ کرے. ولی اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا جو نچوڑ ہوتا ہے نا، ایک آدمی ولی اللہ کب بنتا ہے کہ جب اپنی تمام تر ضروریات کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارے. اور یہ غالب گمان اور یہ مکمل کامل ایمان رکھے اس بات پر کہ جو بھی ہے، جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا. تو یقین کرو وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والے جو ولی اللہ کی صفت رہی ہے نا، وہ صرف اور صرف اس طریقے سے تھے کہ جب کامل اور پختہ ترین یقین، یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ابھی دن ہے اور میں آپ سے کہوں رات ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن کامل ولی اللہ کا یہ دعویٰ اگر وہ کرے گا تو اللہ کی ذات پہ اتنا کامل ایمان لا کے کرے گا کہ وہ بات اس کی پوری ہو جائے گی اللہ کی عطا سے. اصل میں وہ عطا، وہ اس یقین تک پہنچنا، اس یقین محکم تک پہنچنا، اس کامل ایمان تک پہنچنا مومن بناتا ہے. تو ایسا کوئی کامل اللہ پہ ایمان رکھنے والا جب آپ کی صفوں میں سے نکل کر آپ کا لیڈر بنتا ہے تو پھر فتوحات، کامیابیاں، دنیاوی اور اخروی تمام طرح کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہوتی ہیں. کاش اللہ کرے کہ کوئی ایسا لیڈر نصیب ہو، ایسے حکمران ہمیں نصیب ہو. کہ کوئی سیاسی بات نہیں تھی، میں جنرل ارطغرل غازی کے پیرائی میں بات بیان کر رہا تھا جو میں نے سمجھا. اگرچہ ارطغرل غازی کا پاکستان میں کچھ حلقوں میں یا فیس بک وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ مذاق بھی بنایا گیا، کچھ طنز کیا گیا. یہ بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی تاریخی ڈرامہ اور بہت شاندار اور کمال شاہکار ہے اسلامی تاریخ کا. اس ڈرامے نے جو ایک اثر چھوڑا ہے امت مسلمہ پہ، خصوصاً نوجوانوں پہ، اس سے میں بہت متاثر ہوں اور بہت خوش ہوں الحمدللہ. اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. اس نے ایک فکر دی ہے لوگوں کو کہ بہرحال جہاد کی طرف لوگ اب سوچنا ہوئے شروع، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لوگ سوچنا شروع ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑا میسیج ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آپ سب دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے. ارطغرل غازی کے 4 بنیادی مقاصد ہیں: اللہ کے دین کی سربلندی، حق کو غالب لانا، اس کی بات کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، ان کے ادب کو عام کرنا، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادب کو، ان کی محبت کو عام کرنا. یہ بیسک پوائنٹس تھے ارطغرل کے، میں سمجھتا ہوں ڈرامے کے. اور جن لوگوں نے ابھی تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا وہ اس ہی نظریے سے اس ڈرامے کو دیکھیں. اولیاء اللہ کی شان کو اس ڈرامے میں بہت شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے. اور سب سے بڑا نام میرا خیال ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کمال بزرگ، بہت بڑی شخصیت. نوجوان نسل میں کئی لوگ اب ماشاءاللہ ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں، سرچ ہسٹریز سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور لوگ ان کی بات کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے سے پہلے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے واقف نہیں تھے. بہت ہی افسوسناک بات ہے اس قوم کے لیے کہ اتنی بڑی بزرگ ہستی، اتنی بڑی شخصیت حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم ایک ڈرامے کے ذریعے روشناس ہوئے. لیکن چلیں، دیر آید درست آید. اللہ کی عطا سے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں نے پہلے پڑھ رکھا ہے.
اس ڈرامہ دیکھنے سے پہلے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ تصوف سے میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں اس سے ریلیٹڈ، تو ابن العربی ایک بہت بڑی شخصیت ہے. یعنی کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تصوف کے اندر شیخ ان کا لقب ہے کہ شیخ محمد ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور اگر تصوف کے اندر اگر بزرگ صرف شیخ کا لفظ کہیں تو وہ خاص طور پہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی کہا جاتا ہے. اگر جیسے کوئی صرف شیخ کر کے مخاطب کرے تو وہ سمجھ جائے گا سننے والا کہ شیخ اکبر، ان کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب یہ آپ مقام دیکھیں آپ ابن العربی کا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں تصوف کے اندر. ان کا کام سب سے زیادہ مشاہدات اگر کتب میں کسی نے لکھے ہیں تو وہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. اب یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا آگے جا کے. مشاہدات کیا ہیں، مجاہدات کیا ہیں. جلدی بڑھنا ہے، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، ہرڈلز بہت آتی ہیں، کبھی کوئی آواز کی پرابلم ہوتی ہے، کبھی لائٹ کی. آج کل لائٹس بھی بڑی تنگ کرتی ہیں، الیکٹرسٹی فیلیئرز وغیرہ، لوڈ شیڈنگ اور یہ سب کراچی کے اندر بڑے معاملات ہیں. تو جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے ویڈیو رک جاتی ہے، کبھی کسی ہفتے نہیں ریلیز ہو پاتی. لیکن آپ لوگ رہیں اس چینل کے ساتھ، آپ کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ان کو چیزوں کو میں پریکٹیکل بتاؤں گا، ہر چیز کا پریکٹیکل بتاؤں گا. اس چیز کے لیے آہستہ آہستہ میں بلڈ اپ کر رہا ہوں. میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں اسی طریقے سے سیریز کو لے کے چل رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو افادیت اور فائدہ اس کا نظر آئے گا. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صفحے آرا کی کتابیں جو ہیں نا، وہ ہیں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ. یہ کمال ترین کتب ہے تصوف کے اندر، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی، اصل میں بات یہ نا کہ ہم تو ابن العربی رحمۃ اللہ کو کیا سمجھیں کہ ہماری عقل تو بہت قلیل ہے اور ان کا علم آسمانوں کے برابر ہے. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو سمجھنے کے لیے ایک باقاعدہ استاد کی ضرورت ہے اور بہت اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم شاید ایک صفحہ بھی ان کتابوں کا نہ پڑھ سکیں. اور بھی کتب ہیں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن یہ 2 کتب کمال درجہ رکھتی ہیں. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایک استاد اور استاد کامل کی ضرورت ہے. اور میں یہ چاہوں گا تمام لوگوں سے جو میرے سننے والے ہیں اور آگے بھی پھیلائیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ان کی کتب کے بارے میں پڑھیں، ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں کہ کیا کمال ترین شخصیت ہے. اولیاء اللہ سے محبت کریں، یہ میرا پیغام ہے. اولیاء اللہ سے محبت کریں، یہ میرا پیغام ہے. دین کی اگر اصل کو کوئی سمجھتا ہے تو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کے قیام میں روحانی طور پر ابن العربی کی کیا امداد تھی. ارطغرل صاحب کو، ارطغرل غازی صاحب کو، یہ آپ نے ڈرامے میں بہت سے لوگوں نے دیکھا. نہیں دیکھا تو وہ ڈرامہ دیکھ لیں یا کتاب پڑھ لیں، ان کی کہانی پڑھ لیں، جو معاملہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو روحانی طور پہ پوری مدد فرمائی گئی. اور جب آپ لوگ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ لیں تو میرے کمنٹس میں #ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر سوال کریں. جب ادھر ادھر کے ٹیگس چلاتے تو ہم نے سوچا ہم اپنے اسلامی ٹیگس چلائیں گے. اگر تم سیکھنے والے ہو تو اس چینل سے کچھ نہ کچھ ہم سے لے کر ہی جاؤ گے. ابن العربی کی شخصیت پہ ان کے زمانے میں اور اس کے بعد کئی بڑے بڑے لوگوں نے فتوے لگائے کفر کے، جو بعد میں جب وہ پہلے ان میں سے کئی تو ایسے تھے جو تصوف کے ہی قائل نہیں تھے. تو ابن العربی کے وحدت الوجود کا ایک کانسیپٹ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، وہ اور کئی ایسے معاملات جس پہ لوگوں نے ان کو کافر اور زندیق تک لکھا، نعوذ باللہ. بعد میں کافیوں کو، کئی لوگوں کو اپنی اس بات کا احساس ہوا، جو ان کو سمجھ میں آئی کہ ابن العربی کا تو مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو پھر ان لوگوں نے اپنے فتوے واپس بھی. اب بات کرتے ہیں وحدت الوجود کے کانسیپٹ کی اور وہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. یہ جو میں علم آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ریسرچ کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو میں آسانی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. وحدت الوجود تک روحانیت میں لوگوں کے سال ہر سال کی زندگی گزرتی ہے، تب جا کے بھی وہ وحدت الوجود کو نہیں چھو پاتے. اور میں آپ کو وحدت الوجود کی وہ ڈیفینیشن آسان ترین بتا رہا ہوں جو آپ کو کہیں نہیں ملتی. یہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. بڑے بڑے لوگ اس کے نام سے گھبراتے ہیں. اصل میں عمومی طور پہ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے. علماء وغیرہ ہوتے ہوں گے، بالکل ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں شاید یہ بات، میرا نہیں خیال کہ جو سننے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے ابھی اس وقت.
یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو تصوف کے اندر علماء کے کچھ دو گروہ اگر کیے جائیں تو ایک بڑا گروہ وحدت الوجود کا قائل ہے اور ایک بڑا گروہ وحدت الشہود کا، جو کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے وحدت الوجود کے مقابلے میں کہہ لیں یا اس کے بعد حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ جنہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا کیونکہ وہ مجدد تھے، تو انہوں نے معاملے کو عوام کے ہاتھوں میں بگڑتا ہوا پایا وحدت الشہود کے مسئلے کے اوپر، تو ایک مجدد کے طور پہ انہوں نے اصلاح کے طور پہ عوام کی وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا۔ آپ پہلے سمجھتے ہیں وحدت الوجود کیا ہے۔ اب جیسے کہ لفظ خود کہہ رہا ہے وحدت الوجود، یعنی کہ ایک ہی وجود اصل ہے، یعنی کہ اللہ کا وجود۔ یہ تھا شیخ ابن عربی کا قول کہ باقی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، ہر جگہ سب کچھ جو ہے وہ رب ہے، اللہ اللہ، یہ کانسیپٹ تھا۔ تو بات تو غلط نہیں ہے کہ وجود اصلیہ جو ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ وہ ذات نہ جس کی انتہا میں عدم ہو یا نہ ابتدا میں عدم ہو، یعنی کہ عدم کا مطلب نہ ہونا، جس کا نہ ہونا کبھی نہ پایا جائے، نہ انتہا میں نہ ابتدا میں، ایسی ذات صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی۔ یہ تھا کانسیپٹ۔ اور آسان کر دیتا ہوں، اس سے آسان ڈیفینیشن وحدت الوجود کی نہیں ملے گی کہ جو ذات اپنے ہونے کے لیے کسی کی مرہون منت نہ ہو، یہ ہے وحدت الوجود کا کانسیپٹ۔ تو ایسا وجود اصل، ایسا وجود اصلی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، یہ ہے وحدت الوجود کا کانسیپٹ۔ لیکن اس کے اندر جب یہ پیرایا آیا کہ ہر چیز اللہ ہی اللہ ہے، تو اس کے اندر عوام کے اندر شاید کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر کہ عوام کے اندر یہ چیز صلاحیت نہ کرے وحدت الوجود کا کانسیپٹ، تو وحدت الشہود کا کانسیپٹ کہ ہر چیز جو ہے وہ رب کی نشانی ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ رب کی نشانی ہے، عین رب نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ یہ تھا وحدت الشہود کا کانسیپٹ، جو کہ عوام کے لیے شاید یہی بہتر ہے سمجھنا۔ لیکن فقراء کے لیے اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک مقام، زیادہ تر کی ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے کہ جس کے اندر وہ وحدت الوجود کی طرف چلے جاتے ہیں، ہر طرف تو ہی تو ہے میرے مولا، ہر طرف تو ہی تو ہے۔ یہ لمحہ آتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی میں۔ بہرحال تو کہہ سکتے ہیں کہ تصوف سے جڑے خواص کے لیے، خاص لوگوں کے لیے وحدت الوجود ٹھیک سمجھنا، اور عوام کے لیے وحدت الشہود ٹھیک سمجھنا۔ ارطغرل دیکھیں، لیکن اسلامی اقدار کے ساتھ دیکھیں، اسلام کی سربلندی، اللہ کے دین کو غالب لانے کے لیے دیکھیں، ادب سیکھنے کے لیے دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، اور آخر میں ایک چیز میں نئی دفعہ ہر ویڈیو میں کوشش کروں گا کرنے کی کہ آپ کو ایک روحانیت پہ، تصوف پہ ایک کتاب بتاؤں جو شاہکار کتاب ہو اور آپ کی پڑھنے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ تو پہلی کتاب آج سے شروع کرتے ہیں، اور وہ کتاب کا نام میں نیچے لکھ کے بھی دے رہا ہوں، مشہور زمانہ کتاب ہے، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسے کہتے ہیں کشف المحجوب، حضرت داتا عثمان علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور والے، ان کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھیں، سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ کتاب جس نے پڑھی وہ علم کے بیش بہا سمندر سے موتی چنے بغیر رہ نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔